مناظرہ کی تعریف کی توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب. مناظرہ کا مقصد، توجہ المتخاصمین کا مقصد اظہارا للصواب ہے. اظہارا للصواب، اسی کو مناظرہ کہیں گے. دونوں کا مقصد کیا ہو؟ اظہارا للصواب. کسی ایک کا مقصد یا دونوں کا مقصد اپنے مد مقابل کو خطا میں ڈالنا ہو یا اس پر الزام پیش کرنا ہو، اس کو مناظرہ نہیں کہیں گے. اس کو مناظرہ نہیں کہیں گے. اس لیے مناظرہ کی تعریف پر جو پہلا اعتراض تھا وہ مناظرہ ہے ہی نہیں. وہ مناظرہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں مقصد کیا ہے؟ اظہارا للصواب ہے ہی نہیں. اپنے مد مقابل پر خطا ڈالنا ہے یا اس کو خاموش کرنا ہے، اس لیے مناظرہ ہے ہی نہیں. بات ہو گئی. دوسرے مصنفین نے مناظرہ کی تعریف دوسرے الفاظ سے کی ہے. مصنف نے یہ فرمائی. دیگر مصنفین نے مناظرہ کی تعریف کی ہے النظر من الجانبین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب. دوسرے مصنفین نے مناظرہ کی تعریف کی ہے النظر من الجانبین، جانبین سے نظر کرنا. جانبین سے مراد وہی متخاصمین، جانبین سے نظر کرنا دو شیوں کے درمیان کی نسبت میں حق کو ظاہر کرنے کے لیے. باقی الفاظ وہی ہیں، صرف اس میں کیا بڑھ گیا؟ النظر من الجانبین، اور اس میں کیا تھا؟ توجہ المتخاصمین. تو زیادہ تر مصنفین نے مناظرہ کی تعریف یہ کی ہے النظر من الجانبین، جانبین سے نظر کرنا، غور و فکر کرنا، پھر نسبت بین الشیئین، دو شیوں کے درمیان کی نسبت میں حق کو ظاہر کرنے کے لیے. تو مصنف نے اس تعریف سے عدول کیوں کیا؟ مصنف نے اس تعریف سے عدول کیوں کیا؟ جبکہ زیادہ تر مصنفین نے یہ تعریف کی. تم جان لو انہو کانا آداب المصنفین، تم جان لو مصنفین، دوسرے مصنفین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ مناظرہ کی تعریف اور آداب کی تعریف کرتے ہیں اپنے اس قول سے. تم جان لو کہ مصنفین کا طریقہ، پہلا آداب کا معنی طریقہ، تم جان لو کہ مصنفین کا طریقہ یہ ہے کہ مصنفین مناظرہ اور آداب کی تعریف کرتے ہیں اپنے. مناظرہ کا دوسرا نام آداب بھی ہے، علم الآداب. ایک نام کیا ہے؟ علم المناظرہ، اور دوسرا نام کیا ہے؟ علم الآداب.
تو پہلا آداب کا معنی طریقہ اور دوسرے آداب کا معنی مناظرہ. تم جان لو دیگر مصنفین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ مناظرہ کی اور علم آداب کی تعریف کرتے ہیں اپنے اس قول سے ہی النظر من الجانبین، مناظرہ کہتے ہیں جانبین سے نظر کرنا، دو شیوں کے درمیان کی نسبت میں حق کو ظاہر کرنے کے لیے. جب دیگر مصنفین کا طریقہ یہ ہے کہ مناظرہ کی تعریف ان الفاظ سے کرتے ہیں تو مصنف نے اس تعریف سے عدول کیوں کیا؟ اس تعریف سے عدول کیوں کیا؟ یہ تعریف کیوں کتنی؟ وَلَمَّا كَانَ يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ، اور جب کہ اس تعریف پر دو اعتراض وارد ہو رہے ہیں، جبکہ اس تعریف پر دو اعتراض وارد ہو رہے ہیں، اس لیے مصنف نے اس تعریف سے عدول کیا. دو اعتراض وَلَمَّا كَانَ يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ، اور جب کہ اس تعریف پر اعتراض وارد ہو رہا ہے. دو اعتراض. پہلا اعتراض کیا ہے؟ ان النظر من الجانبین لا يصدق على ما اذا اختصر السائل على مجرد المنع. اصطلاحی ترجمہ میں نے کیا کیا اس کا؟ جبکہ اس تعریف پر دو اعتراض وارد ہو رہے ہیں. الاول، پہلا اعتراض یہ ہے کہ جانبین سے نظر کرنا. اس تعریف میں کیا ہے؟ جانبین سے نظر کرنا. یہ جانبین سے نظر کرنا یہ ثابت نہیں آتا ہے اس پر جب سائل اختصار کر لے صرف منع پر. جبکہ سائل تو وہاں نظر من الجانبین صادق نہیں آتا ہے جبکہ سائل اختصار کر لے صرف منع پر. پڑھیے بھائی صاحب. ہم نے دعویٰ قائم کیا عالم حادث ہے اور ہم نے اس پر دلیل بھی دی. کیا دلیل دی؟ عالم متغیر و کل متغیر حادث والعالم حادث. اور ہمارا مد مقابل ہے وہ بنے گا سائل، اور وہ منع پیش کرے گا. منع مطلب یہ ہے، ابھی منع کا مطلب یہ سمجھ لو، وہ اعتراض کرے گا اور یہ کہے گا کہ ہم آپ کے صغریٰ کو تسلیم نہیں کرتے. عالم متغیر ہے، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. یا وہ کبریٰ کو کہے گا کہ ہم کبریٰ کو تسلیم نہیں کرتے. کبریٰ کیا ہے؟ ہر متغیر حادث ہوتا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتے. اسی کا نام ہے منع. اسی کا نام کیا ہے؟ منع. تو منع کسے کہیں گے؟ معلل. ہم ہوئے معلل، دلیل پیش کرنے والے. معلل کی دلیل کے کسی مقدمے کو تسلیم نہ کرنا منع ہے. معلل کے دلیل کے کسی مقدمے کو تسلیم نہ کرنا. مانے اسے کہیں گے مانے. مانے کیا کہے گا؟ ہم تمہارے صغریٰ کو تسلیم نہیں کرتے. صغریٰ کیا ہے؟ عالم کا متغیر ہے، عالم متغیر ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتے. یا کبریٰ کہے گا کہ ہر متغیر حادث ہے، اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا. اتنا کہنا بس، اس کا کام ہے صرف یہ کہنا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے. تو یہاں نظر کے معنی پائے گئے. نظر کہتے ہیں امور معلومہ کو ترتیب دینا. نظر کسے کہتے ہیں؟ امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ مجہول تک وہ پہنچائے.
اور وہ سائل جو صرف منا پر اختصار کرتا ہے اس سے امور معلومہ کی ترتیب نہیں پائی گئی، لہذا ان کی یہ تعریف اس مناظرے پر صادق نہیں آئے گی، حالانکہ یہ بھی مناظرہ ہے۔ معنی یہ کہے کہ ہم آپ کی دلیل کے صغریٰ کو تسلیم نہیں کرتے، ہم آپ کی دلیل کے کبریٰ کو تسلیم نہیں کرتے، یہ بھی مناظرہ ہے۔ لہذا مناظرہ کی جانبین النظر من الجانبین یہ اس سائل پر صادق نہیں آتا ہے جو صرف منع پر اختصار کرتا ہے، اعتراض صادق نہیں آتا ہے، حالانکہ اس کو بھی مناظرہ کہتے ہیں۔ وَلَمَّا كَانَ يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ، اور جب کہ اس پر دو اعتراض وارد ہو رہے ہیں۔ الاول، پہلا اعتراض یہ ہے ان النظر من الجانبین، نظر جانبین سے، آپ نے کہا نظر من الجانبین، لا یصدق، یہ صادق نہیں آتا ہے اس پر جبکہ سائل اختصار کر لے صرف منع پر، وہاں نظر کے معنی پائی نہیں جاتے ہیں۔ نظر تو کہتے ہیں امور معلومہ کو ترتیب دینا، معنی امور معلومہ کو ترتیب نہیں دیتا ہے، وہ تو اتنا کہتا ہے کہ ہم تسلیم، لہذا یہ صورت مناظرہ سے نکل جائے گی، حالانکہ اس کو بھی مناظرہ کہتے ہیں۔ ایک اعتراض۔ وَأَيْضًا، دوسرا اعتراض، وَأَيْضًا اس میں کیا کہا گیا؟ جانبین، جانبین کہا گیا نا، نیز دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جانبین یہ عام ہے متخاصمین سے، جانبین والمناظرۃ لا توجد الا بینہما، اور مناظرہ نہیں پایا جاتا ہے مگر متخاصمین کے درمیان، مناظرہ نہیں پایا جاتا ہے مگر مناظرہ جانبین میں نہیں ہوتا ہے، معلم اور متعلم میں ہم جانبین ہیں، میں معلم کی حیثیت سے اور تم متعلم کی حیثیت سے جانبین ہیں، لیکن ہم میں اور تم میں کوئی بحث ہو اس کو مناظرہ کہیں گے؟ مناظرہ جانبین میں نہیں ہوتا ہے، مناظرہ کس میں ہوتا ہے؟ لہذا مناظرہ کی تعریف ایسے پر صادق آئے گی جو مناظرہ ہوگا ہی نہیں، جو مناظرہ ہوگا ہی نہیں، اس لیے جانبین کہنا صحیح نہیں ہے۔ وَأَيْضًا، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جانبین یہ عام ہے متخاصمین سے، والمناظرۃ، اور مناظرہ نہیں پایا جاتا الا بینہما مگر متخاصمین۔ جبکہ اس تعریف پر دو اعتراض وارد ہو رہے تھے، اس لیے مصنف نے یہ تعریف ذکر نہیں کی کہ وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ دَفْعُ الْأَوَّلِ، اگرچہ پہلے اعتراض کا جواب دینا ممکن ہے، دوسرے اعتراض کا بھی جواب دینا ممکن ہے، لیکن اعتراض تو وارد ہو رہے تھے، دقت تو تھی، تو اگرچہ جواب ہے ان کا، اس لیے مصنف نے سرے سے اس تاریخ سے عدولی جوئی کری، اگرچہ جواب ہے ان کا لیکن دقت تھی، اس لیے مصنف نے اس تاریخ سے عدول کر دیا۔ اب جواب دے رہے ہیں، وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ دَفْعُ الْأَوَّلِ، اگرچہ پہلے اعتراض کا دفع کرنا ممکن ہے، اگرچہ پہلے اعتراض کا پہلا اعتراض کیا تھا کہ نظر من الجانبین یہ صادق نہیں آتا ہے اس پر جبکہ سائل اختصار کر لے صرف منع پر، وہاں نظر کے معنی پائے نہیں جاتے ہیں، نظر تو کہتے ہیں امور معلومہ کو ترتیب دینا، اور معنی سے امور معلومہ کی ترتیب نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے وہاں پہ نظر کے معنی صادق نہیں آتے۔ جواب دے رہے ہیں کہ نظر کے اصطلاحی معنی مراد ہے ہی نہیں ہو،
नज़र के यहाँ पर इस्तिलाही माना मुराद नहीं है। उमूर तरतीब उमूर मालूमतिन ये मुराद है ही नहीं। नज़र के माना है यहाँ पे लुग़वी। नज़र के कौन सा माना है? लुग़वी। नज़र के लुग़वी माना क्या है? इल्तिफ़ातुन नफ्स, नफ्स का मुतवज्जे करना मानी की तरफ, नफ्स का मुतवज्जे करना तो माने जब ये कहता है कि हम तस्लीम नहीं करते, नफ्स को मुतवज्जे करता जी मानी की, कभी कहता है कि हम आपकी दलील के सूरा को तस्लीम नहीं करते या हम आपकी दलील के सूरा को तस्लीम नहीं करते, नफ्स को मुतवज्जे करता है किसी तरफ मानी की तरफ। करे भाई काना युमकिनो दफुल अव्वले, अगरचे पहले एतराज़ का दफा करना मुमकिन है। कैसे? बे इरादते इल्तिफातिन नफ्स इलल मानी मिनन नज़रे। देखना चाहता, अगरचे पहले एतराज़ का दफा करना मुमकिन है नज़र से इल्तिफातुन नफ्स इलल मानी मुराद लेकर, नज़र से मुराद लेकर। नज़र के माना क्या है? इल्तिफातुन नफ्स इलल मानी, नफ्स को मुतवज्जे करना मानी की तरफ, नज़र से ये माना मुराद है। दूना तरतीब उमूर मालूमतिन लिताद्दी ला मजहूल, ये माना मुराद नहीं है, ये माना मुराद नहीं। यानी यहाँ नज़र के लुग़वी माना मुराद है, इस्तिलाही माना मुराद नहीं है। नज़र के इस्तिलाही माना क्या है? वही उमूर मालूमा को तरतीब देना ताकि वो पहुँचाए मजहूल नज़री की तरफ। और नज़र के लुग़वी माना क्या है? इल्तिफातुन नफ्स इलल मानी, नफ्स को मुतवज्जे करना। पहले एतराज़ का जवाब हो गया। वदफ़ु सानी, और दूसरे एतराज़ का जवाब भी मुमकिन है, दूसरे एतराज़ का जवाब भी मुमकिन है। जवाब क्या है दूसरे एतराज़ का? कि बोला तो जानिबैन है लेकिन मुराद उससे क्या है? मुतखासिमैन है। उर्फ़ आम में जब जानिबैन मुराद लेते हैं, बोलते हैं, तो उससे मुराद याद वो भी इतना पता करे। बदफ़ु सानी, दूसरे का दफ़ा करना मुमकिन है बेरादतिल मुतखासिमैन मिनल जानिबैन, जानिबैन से मुतखासिमैन मुराद लेकर, जानिबैन से कैसे मुराद लिया आपने? ये बेहस्बे मुतफ़ाहम उर्फ़, मुतफ़ाहम उर्फ़, उर्फ़ के समझने के एतबार से, उर्फ़ के समझने के उर्फ़ आम में जब भी जानिबैन बोलते हैं तो उससे मुराद मुतफ़ाहम। और ऊपर से आम वलम्मा काना यरिदु अला ज़ालिका, और जबकि इस तारीफ पर दो एतराज़ वारिद हो रहे थे, इसलिए अदलल मुसन्निफ़ु क़ुद्दिसा सिर्रुहु, इसलिए मुसन्निफ़ ने इन दोनों क़ैदों से उदूल किया। इसलिए मुसन्निफ़ ने ना नज़र कहा और ना जानिबैन कहा, बल्कि क्या कहा? इसलिए अदलल मुसन्निफ़ो, इसलिए मुसन्निफ़ ने इन दोनों क़ैदों से उदूल किया। वज़करा मा ला यरिदु अलैहि शैउन, और मुसन्निफ़ ने ऐसी तारीफ़ ज़िक्र की जिस पर कोई भी एतराज़ वारिद नहीं होता। वज़करा मा, और मुसन्निफ़ ने ऐसी तारीफ़ ज़िक्र की पर कोई एतराज़ वारिद नहीं। मिम्मा ज़ुकिरा, इन एतराज़ों में से जो बयान की है, ऐसे एतराज़ मुसन्निफ़ की इस तारीफ़ पर वारिद नहीं हो रहे हैं। इसलिए मुसन्निफ़ ने मुनाज़रा की तारीफ़ में ना नज़र कहा और ना जानिबैन कहा। इन्हीं दोनों लफ्ज़ों की वजह से एतराज़ वारिद हो रहे थे, इसलिए इन दोनों क़ैदों को हटा दिया। वज़करा मा, और मुसन्निफ़ ने ऐसी तारीफ़ को ज़िक्र किया ला यरिदु अलैहि शैउन, जिस पर कोई एतराज़ वारिद नहीं हो रहा है। मिम्मा ज़ुकिरा, इस कोई एतराज़ वारिद नहीं हो रहा।
پہلے اعتراض کا جواب کیا ہوا کہ یہاں نظر کے اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، لفظ نظر کے لغوی معنی مراد ہے. اور دوسرے اعتراض کا جواب کیا ہوا کہ جانبین سے مراد متخاصمین ہے. عرف عام میں جانبین بولتے ہیں. ثم اعترض علیہ بأنه قد يظهر أن المناظر غیر مصیب فخرج بقوله اظہارا للصواب. یہ اعتراض مصنف کی تعریف پر ہے نا. یہ اعتراض مصنف نے تعریف کیا کی؟ متخاصمین کا متوجہ ہونا دو شیوں کے درمیان کی نسبت میں کائے کے لیے اظہاراً للصواب، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے. معترض اعتراض کرتا ہے کہ مناظرہ تو کرتا ہے لیکن حق ظاہر نہیں ہو پاتا. حق ظاہر جب نہیں ہو پاتا ہے تو اظہار للصواب سے نکل گیا. حق کو اس نے ظاہر کیا ہی نہیں، لہذا اظہار للصواب سے وہ حالانکہ اس کو بھی مناظرہ کہتے ہیں، اس کو بھی اگرچہ اظہار حق نہیں ہوا لیکن مناظرہ تو کیا اس نے اظہار حق کے لیے. کیا اعتراض ہوا کہ مناظر مناظرہ کرتا ہے یہ حق ظاہر نہیں ہو پاتا. جب حق ظاہر نہیں ہو پاتا تو اظہار للصواب پائی نہیں گیا، لہذا اس کو مناظرہ نہیں کہیں گے، حالانکہ اس کو عام میں مناظرہ کہتے ہیں. یہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہر فعل کے بعد اس کی غرض حاصل ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہر فعل کے بعد مناظر مناظرہ تو کرتا ہے، اظہار حق کے لیے کرتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اظہار حق ہو جائے. کوئی ضروری نہیں. آدمی تجارت کرتا ہے نفع کے لیے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر تجارت کے بعد نفع ہو جائے، لیکن مقصد ہوتا ہے کیا؟ نفع. تو یہ قاعدہ ہے ہر فعل کے بعد، ہر فعل کی غرض تو ہوتی ہے لیکن ہر فعل کے بعد اس کی غرض حاصل ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے اسی معترض جو اعتراض کیا ہے، اس معترض کا مقصد کیا ہے؟ اس اعتراض کا مقصد یہ ہے کہ مصنف کے کلام میں خطا نکالنا، لیکن وہ خطا نہیں نکل پایا، نہیں نکال پایا. اس لیے ہر فعل کی غرض تو ہوتی ہے لیکن ہر فعل کے بعد وہ غرض حاصل ہو جائے لا یلزم، ضروری نہیں. آدمی تجارت کرتا ہے، غرض کیا ہوتی ہے؟ نفع، لیکن بسا اوقات تجارت میں آدمی کو گھاٹا ہو جاتا ہے. ایسی مناظرہ تو کرتا ہے، اظہار حق کے لیے کرتا ہے، لیکن بسا اوقات اظہار حق نہیں ہو پاتی. تو ہر فعل کے بعد اس کی غرض حاصل ہو جائے گی کوئی ضروری نہیں. ثم اعترض علیہ، پھر مصنف کی تعریف پر اعتراض وارد کیا گیا بئی طور کہ کبھی کبھار ظاہر ہوتا ہے کہ مناظر ثواب کو نہیں پہنچتا، مناظر حق کو نہیں پہنچتا، اظہار حق نہیں کر پاتا، لہذا فخرج بقولہ، تو یہ صورت نکل گئی مصنف کی قول اظہاراً للصواب سے. اس نے حق کو ظاہر کیا ہی نہیں، حالانکہ اس کو بھی مناظرہ کہتے ہیں. ولا یخفی ما فی ہے، پوشیدہ نہیں ہے جو اس میں کمزوری ہے. جو اس اعتراض میں کمزوری ہے
تو پوشیدہ نہیں۔ بہت کمزوری ہے اس اعتراض میں. کمزوری یہ ہے کہ ہر فعل کے بعد اس کی غرض حاصل ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں. پوشیدہ نہیں ہے. جو اس میں کمزوری ہے، حیث لا یلزم من کون الشیء غرضا من فعل ان یوجد ذلک الغرض عقیب ذلک الفعل. ترجمہ دیکھنا اس کا. بائیں طور لازم نہیں آتا ہے کسی فعل سے شے کی غرض ہونے سے. بائیں طور کسی فعل سے شے کی غرض ہونے سے لازم نہیں آتا ہے کہ وہ غرض پائی جائے عقیب ذالک الفعل. اس فعل کے بعد وہ غرض پائی جائے، یہ لا یلزم، یہ ضروری ہے. بائیں طور لازم نہیں آتا ہے کسی فعل سے شے کی غرض ہونے سے لازم نہیں آتا ہے کہ وہ غرض پائی جائے اس فعل کے بعد، یہ لازم. کما کانا غرض و ذالک المعترض، جیسے کہ اس معترض کی غرض کیا تھی؟ من عرض ھذا الکلام، جیسے کہ اس معترض کی غرض تھی اس کلام کو پیش کر کے، کیا تھی؟ تخطیۃ المعرف العلام، مصنف علام کے کلام میں خطا نکالنا. ولم یحصل ما قصدہ من الرام، لیکن وہ اپنے مقصود کو حاصل نہیں کر پایا. اس کا مقصود حاصل نہیں ہوا، لیکن اس کا مقصود حاصل نہیں ہوا. لہذا ہر فعل کے بعد کوئی غرض حاصل ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے کہ اس معترض کا مقصد کیا تھا کہ میں اعتراض کر کے مصنف کے کلام میں خطا نکالوں. ولم یحصل ما قصدہ من الرام، جو مقصد تھا وہ اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا. اس لیے ہر فعل کے بعد کوئی غرض حاصل ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے.